قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها أمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهم أجمعين. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية أبدا، ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع، وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تیسرا مسلک جو ہے وہ یہ مسلک ہے کہ اگر کسی نے ذبح کرنے کے وقت جانور کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گیا، پڑھنا بھول گیا تو کوئی نقصان نہیں۔ وَإِن تَرَكَهَا عَمْدًا، اور اگر جان بوجھ کے نہ پڑھے تو جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا۔ یہی مذہب ہے امام مالک کا، احمد بن حنبل کا، اور یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا، اور اسحاق ابن راہوی کا رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی ہے، سعید ابن المسیب سے بھی ہے، رضوان اللہ، حضرت عطاء، طاؤوس، حسن بصری، ابی مالک، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جعفر ابن محمد، ربیعۃ ابن ابی عبد الرحمن سے بھی ہے۔ باقی کہتا ہے کہ ابو الحسن مرغینانی نے لکھا ہے کہ بھئی امام شافعی کی طرف سے اس بات پہ اجماع ہے کہ جس کو جو آدمی عمدن یعنی بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام ابو یوسف اور ان کے مشائخ کہتے ہیں کہ ایسے جانور پر اگر کوئی حاکم بھی فتویٰ دے کہ اس کا بیچنا جائز ہے تو ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، چونکہ اجماع ہے اس بات پر کہ جب اس نے عمدن بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ حرام ہے، تو لہذا حرام شے کا بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ مفسر کہتا ہے کہ اس بات کا کہ یہ اجماع نقل کرنا امام شافعی کی طرف سے، یہ بات جو ہے اس میں غرابت ہے، کیونکہ امام شافعی کا تو پہلے آپ قول پڑھ چکے ہیں۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ بسم اللہ پر کتنے قول ہو گئے؟ 3 قول۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کے بارے میں بھی واضح بیان فرما دیا ہے اور حرام کے بارے میں بھی واضح بیان فرما دیا۔ حلال جانور کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسرا اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے، اس کی 4 رگیں کٹ جائیں اور دم مسفوح جو ہے وہ نکل جائے۔ یہ 2 چیزیں، اگر ذبح نہ ہوگا تو جانور حرام۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اس پر اللہ کے نام کو نہیں لیا تو اب اس میں 3 قول۔ یہ بات سمجھو۔ ایک قول مبارک تو یہ تھا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھے
چاہے آمدن نہ پڑھے یا بھول کے نہ پڑھے، وہ کہتے تھے کہ بھی جانور حلال نہیں، حرام ہو۔ کیوں وہ کہتے ہیں؟ جب اللہ کا قرآن ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو لہذا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ حرام۔ اسی طرح احادیث مبارک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، تو لہذا اچھا اس پر بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اقوال نقل کیے کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں تابعی فلاں امام ان کا قول یہ۔ اسی سے ایک بات کا اندازہ کیا کریں کہ ابن کثیر جیسا بڑا آدمی بھی جب امام کے حوالے دیتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی عجیب ہے، جی امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، امام شافعی یہ کہتا ہے، یہ سب کے حوالے دے رہے ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ابن کثیر، یہ سارے مفسر، سارے علماء متقدمین جو گزر چکے ہیں، اللہ معاف کرے، یعنی ان کا بھی دماغ شاید ٹھیک نہیں تھا کہ وہ بھی سب اماموں کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام احمد حنبل یہ کہتا ہے، امام شافعی یہ کہتا ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے علماء بھی ائمہ سے باہر نہیں نکل سکتے تو ہم جیسے مولوی کیسے نکل سکتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل تو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، پہلا قول کیا تھا کہ جی بسم اللہ نہیں پڑھی، جان کر یا بھول کر جانور حرام۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا، یہ امر مستحب ہے، استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ یعنی اگر کسی نے پڑھی ہے تو اچھی بات، ورنہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو مسلمان تو وہ ہے نا، اس کے اندر تو اسلام موجود ہے، اس کے اندر تو اللہ کا نام موجود ہے، وہ اللہ کے نام کا منکر تو ہے نہیں۔ لہذا بسم اللہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو حلال ہے، چاہے جان کے نہیں پڑھی چاہے بھول کے نہیں پڑھی، جانور حلال ہے۔ یہ دوسرا مذہب۔ تیسرا مذہب کیا ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ایک روایت میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابہ میں حضرت علی ابن عباس اور سعید المسیب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اصحاب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابی یوسف اور اس کے اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ اگر جانور ذبح کرنے کے وقت آدمی نے بھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ آمدن نہ پڑھے تو پھر وہ جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں تین قول ہو گئے، اور تینوں کی طرف الحمدللہ اللہ کے قرآن اور احادیث کے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور دیکھو اصل اگر اللہ سمجھ عطا فرمائے نا جی، تو چار امام جو بنے ہیں یہ بھی اللہ کی کوئی راز ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ کوئی دنیا میں کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ اب دیکھو کہ ساری اللہ نے آسمان سے کتنی کتابیں نازل فرمائیں، کتنے صحائف نازل فرمائے، یعنی بعض علماء نے ان کی تعداد 123 لکھی ہے، بعض نے اس سے کچھ کم یا زیادہ لکھی ہے، لیکن شہرت جو ہے وہ 4 کتابوں کو ملی۔ اللہ نے جو شہرت بخشی، عزت بخشی، وہ صرف 4 کتابوں کو ملی۔ کون؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ یعنی 5ویں کتاب کا ہمیں پتہ ہی نہیں، بس قرآن میں اتنا آتا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ کے صحائف تھے، بس اس کے علاوہ تو کسی کتاب کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نرالا شان ہے کہ کتابیں تو آئیں 123، لیکن جو عظمت ملی ہے وہ 4 کتابیں۔ میرے محبوب کے صحابہ تو لاکھوں ہیں، لیکن جو شان ملی ہے تو 4 یار کو ملی، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، ورنہ تو سارے صحابہ ہمارے آنکھ کا نور ہے، سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، سارے اہل بیت رسول کے ہم غلام اور خادم ہیں، لیکن جو عزت و عظمت اللہ نے ان 4 کو بخشی ہے وہ کسی صحابہ کو نہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔
وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرے مولا کا جو لشکر ہے آسمانوں میں اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. تو کتنے؟ اللہ. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت والے دن جہنم کو 70,000 لگام ڈالیں گے، کیونکہ کافروں پر جوش کرے گی نا. تکاد تمیز من الغیظ، جوش میں آگ نکلے گی تو حکم ملے گا کہ روکو. 70,000 لگام ڈالی جائے گی اور ہر لگام کو پکڑنے کے لیے بھی 70,000 فرشتہ ہوگا. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ المعراج میں نے جب آسمانوں پہ بیت المعمور دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے، اور میرے محبوب 70,000 فرشتہ اس کعبے کا روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے گا. آپ اندازہ کریں کتنا فرشتے ہوں گے جناب. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آواز محسوس ہوئی حضور کو، فرفع بصرہ الی السماء، حضور نے آسمانوں کی طرف رخ فرمایا اور آپ نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان کے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے. جیسے رہل ہو نا لکڑی کا اونٹ پہ اور وزن زیادہ ڈالو تو چرچراہٹ کی آواز آتی. فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان کے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور فرمایا آنی بھی چاہیے کیونکہ آسمان میں کوئی ایک انگشت، ایک روایت میں ہے ایک بالشت، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں مگر اللہ کا فرشتہ کوئی نہ کوئی سجدے میں پڑا ہے. کتنا فرشتے ہوں گے؟ لیکن شہرت کتنوں کو ملی؟ 4. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، صرف 4. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کسی لوگوں نے تو نہیں کہا نا کہ 4 کو 5 ہو جاتے، 6 ہو جاتے، 8 ہو جاتے، اللہ کی. اچھا، حملۃ العرش، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں عزت والے، عظمت والے. خدا کی شان ہے کہ قیامت والے دن تو وہ 8 ہوں گے، اب کتنی ہیں؟ 4. اللہ کی مرضی. قیامت والے دن حکم ہے کہ یومئذ فوقہم 8، اس دن تو وہ 8 ہوں گے لیکن آگے پیچھے جو ہیں وہ 4 ہیں. اسی طرح دیکھو فقہ میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے جو 4 اماموں کو عزت دی وہ کسی کو نہ مل سکی. کہ بڑے بڑے لوگ ہیں. دیکھو امام ترمذی کتنا بڑا آدمی، امام بخاری کتنا بڑا آدمی، امام مسلم کتنا بڑا آدمی، کتنے اصحاب سیاستہ کتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن کسی نہ کسی فقہی مسئلے میں کوئی نہ کوئی کسی امام سے لیتا ہے. اس لیے کتاب لکھی ہے نواب صدیق حسن خان الحتہ فی اصحاب سیاستہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ فلاں امام فلاں فقیہ سے لیتا ہے، فلاں امام فلاں فقیہ سے لیتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اب کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ تو 4 اماموں کا نام لیتے ہیں، 4 اماموں کا نام، ہم تو نہیں لیتے، وہ تو اللہ نے بنائے ہیں. یا ہمارے انکار کرنے سے ان کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا ان کے ماننے والے کوئی کم پڑ جائے گے، یا اگر ہم مان لیں گے تو ماشاءاللہ ان کو کوئی زیادہ تاج پہنا دیں گے. ہم نے انکار کر دیا، تکلیف ہے کچھ نہیں ہوگی. اللہ نے ان کو عظمت دی ہے کہ اب ابن کثیر اتنا بڑا آدمی ہے لیکن نکل نہیں سکتا. کہتا ہے کہ یہ بات امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ قول امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور یہ قول جو ہے امام شافعی کا ہے، اور پھر سب کے دلائل ذکر کر رہا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، انہوں نے کہا اس آیت کا تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس آیت کا تعلق تو یہ ہے کہ وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے،
جیسے مشرکین بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یا آج کا جاہل جو ہے وہ پیر مرشد قبر استان کے نام پہ ذبح کرتا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ پہ آتا ہے وہ حرام ہے۔ انہوں نے کہا اس کا تو تعلق ہی اس کے ساتھ، یہاں تو ہے ہی نہیں تعلق۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ ہر کسی کا قول نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وقال الامام ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ تعالی من حرم ذبیحۃ الناس والخرج من قول جميع الحجہ وخالف الخبر الثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك يعني ما رواه الحافظ ابو بکر البیہقی انبانا ابو عبد اللہ الحافظ قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا ابو امیۃ الترسوسی قال حدثنا محمد بن یزید قال حدثنا ماکر بن عبید اللہ عن عمرو بن دینار عن عباس بن اسم قال المسلم يكفيه اسمه النسي ان يسمى نسبه فليذكر رسول الله وليأكل وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه ماكر بن عبد الله الجزري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي رواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء عن باز بن قولي وزاد في إسناده بالشعثاء والسقاء وهذا الصح نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ ثم نقل من جرير وغيره من الشاعر المسلمين وما كرهها متروك التسمية نسيانا والسلف يطلقون الكراهة التحريم كثيرا والله أعلم إلا أن من قائد بني أنه لا يترك قول الواسع مخالف لقول الجمهور فيعده إجماعا وليعلم هذا والله الموفق۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا وہ جانور حلال ہے، یعنی ذبح کے وقت بھول گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو حرام کرتا ہے تو وہ جمی حجت سے بھی نکل جاتا ہے اور حضور کی حدیث کی بھی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آیا حضور نے فرمایا کہ مسلمان کا تو نام ہی کافی ہے، چونکہ اس کے نام میں بھی تو اللہ کا ذکر موجود ہے، یا عبداللہ نام ہوگا یا عبد الرحمن ہوگا، عبد الرحیم ہوگا، عبد الکریم ہوگا، عبد الحمید ہوگا، تو نام تو اللہ کا بہرحال اس کے نام میں بھی موجود ہے، چاہے اس نے نام لیا ہے یا بھول گیا۔ اگر تمہیں کوئی ایسا خیال ہے کہ مسلمان نے جانور ذبح کیا، پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی تھی تو نہیں پڑھی تھی، چلو اب کھانے کے وقت میں تم پڑھ لو بس کافی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہے، لیکن اس کے اسناد جو ہیں دیگر موجود ہیں، اور اس میں ایک راوی جس پہ اعتراض کیا گیا ہے حالانکہ وہ رجال مسلم میں سے موجود ہیں، اس لیے کہتا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا انہما کرہا متروک التسمیۃ نسیانا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ذبح کے وقت کوئی بسم اللہ کو بھول کے نہ پڑھے اس کے کھانے میں کراہت ہے یعنی حرام نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کراہت بھی تحریم ہے یعنی حرام کے قریب ہے، لیکن مفسر کہتا ہے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قاعدے کو سامنے رکھا جائے تو پھر اس پر تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان سے کہیں ساری حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں اول سے لے کر اب آپ مہربانی کر کے گھر میں بیٹھ کے، ابھی نہیں آپ کو شاید گھر میں موقع مل جائے گا انشاءاللہ، گھر میں بیٹھ کے ذرا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہے، چاہے نام آمدن نہ لے یا جان کر نہ لے، ان کی دلیل کیا تھی؟ یہ آیت جو پڑھ رہے ہو، اور دوسری دلیل کیا تھی؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ ان کی دوسری دلیل۔ اللہ نے فرمایا اگر شکاری جانور بھی چھوڑ دو اللہ کا نام لوگے تو وہ حلال ہے ورنہ حرام ہے، تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صحیح حدیث ہے حضرت عدی کی، ابی سالبہ کی، حضور نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلما، جب تم اپنا کتا سدھایا ہوا چھوڑو اللہ کا نام لو، تمہارے لیے پکڑے تو کھاؤ۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، جس کے خون بہایا جائے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ۔ یہ ساری حدیثیں ان کے پاس حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ اب دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ بھئی بسم اللہ پڑھنا کوئی شرط نہیں بلکہ مستحب ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، ذبح کرنے والا مسلمان ہے کوئی حرج نہیں۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ ہے کس کے لیے؟ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ،
جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے. کیوں آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ تو دین سے نکل رہا ہے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر وثنی ذبح کرتے ہیں یا مجوسی ذبح کرتے ہیں اس کو بالکل نہیں کھانا چاہیے. ان کے پاس یہ دلیل ہو گئی. اچھا تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ بھئی اگر بھول جائے تو حلال ہے، عمدن انکار کرے بسم اللہ کا تو حرام ہے. اب امام ابو حنیفہ نے یہی قول لیا ہے. اب امام سے کہیں کہ امام صاحب کے قول میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ بعض دوستوں کے دلوں میں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کوئی ایسا بغض بیٹھا ہے کہ بس وہ پتہ نہیں امام صاحب کا تو نام بھی برداشت نہیں کر سکتے. ورنہ اللہ پاک رحمت فرمائے امام صاحب کے سارا قول دیکھ لیں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ بھئی حضور کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے. یعنی جو بندہ کوئی حدیث بھی نہیں چھوڑتا، کہتا ہے ہر حدیث پہ عمل ہو، اس کو تو ہم کہیں یہ حدیث نہیں مانتا. اور جو ایک حدیث پر عمل کریں اور ایک کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ دیکھو ان نے حدیث پہ عمل کیا. اب جیسے دیکھیں ایک حدیث پاک تھی، حضور پاک نے فرمایا صحیح حدیث ہے اور سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ الماء من الماء، کہ آدمی پر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب اس کا پانی نکلے. پانی نہ نکلے تو غسل واجب نہیں. اب دوسری حدیث وہ بھی سیاہ کی حدیث ہے کہ اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. حضور نے فرمایا جب آدمی مرد اور عورت کا ختان جو ہے وہ مل جائے، یعنی حشفہ غائب ہو جائے، تو غسل واجب ہو گیا، چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے. میاں بیوی لیٹے، دخول ہوا لیکن پانی نہیں نکلا تو غسل ہو گیا. اب بعض ائمہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو پانی والا حکم تھا اور یہ حکم ہے صرف بدن لگنے کا، تو وہ حکم پہلے تھا، یہ حکم بعد میں ہے، لہذا وہ پہلا حکم ختم. اب اسی حدیث میں عمل کرو کہ اگر میاں بیوی ملے ہیں اور بدن سے ٹکرا ہے، اشفا بدن میں غائب ہوا ہے، پانی آئے نہ آئے غسل واجب ہو گیا. پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہے. تو ایمان سے کہ انہوں نے ایک حدیث پہ عمل کیا یا دو پہ؟ ایک. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں میرے محبوب کی حدیثیں ٹھیک ہیں اور کوئی حدیث بھی ناسخ منسوخ نہیں، ساری حدیثیں قیامت تک موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو حدیث مبارک ہے نا الماء من الماء، کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں، اس کا تعلق ہے نیند سے. کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، احتلام اس کو خواب دیکھ رہا ہے، ایک عورت کے ساتھ جماع کر رہا ہے، لیکن اٹھا تو پانی شانی کوئی نہیں، پانی داغ کوئی نہیں بدن پہ، نہ غسل کوئی نہیں، کیونکہ پانی تو نہیں نکلا، صرف خواب ہی دیکھا ہے نا. خواب دیکھنے سے کوئی غسل واجب نہیں ہو جاتا. اچھا ایک آدمی کو خواب شاب یاد نہیں، لیکن جب نیند کھلی تو دیکھا کپڑے خراب ہیں تو غسل کرے گا. اس لیے کہ الماء من الماء، کہ بھئی جب پانی نکلا ہے تو غسل کرنا پڑتا. اور یہ جو ہے بدن کا ملنا، یہ ہے جاگنے والے کے حق میں، کہ دونوں جاگ رہے ہیں میاں بیوی اور بدن مل گیا ہے تو غسل واجب ہو گیا. اب امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ ایک پر؟ تو جو دو حدیثوں پہ عمل کرے وہ کیسے منکر ہو گیا حدیث کا؟ وہ تو دونوں حدیث، وہ تو کہتے ہیں حضور کی زبان مبارک سے جو حکم مبارک نکلا ہے اس کو نہیں چھوڑنا، عمل کرو. وہ تو عاشق ہیں حدیث رسول کا، وہ تو متبع ہیں حدیث رسول. اب دیکھیں ظہر سے پہلے جی ایک صحیح حدیث ہے کہ ظہر سے پہلے حضور 2 سنتیں پڑھتے. ہمارا ایمان ہے، حدیث مبارک ہے کہ حضور ظہر سے پہلے کتنے پڑھتے تھے؟ 2 رکعت. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیاہ میں ہے. اب انا و صدقنا، جب صحیح حدیث مل جائے اس کا انکار کرنا تو پھر مسلمان ہی نہیں. اچھا اب ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے، بی بی حفصہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی ہیں، کہ حضور پاک نے ظہر سے پہلے کتنی پڑھی؟ 4 رکعت پڑھی. اچھا اب بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں، کیونکہ یہ سیاہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث مبارک ہے. حضور نے کان صلی رکعتین رکعتین رکعتین، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، لہذا ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں.
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کتنی ہیں؟ 4 رکعت ہیں۔ اچھا کیوں جی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تو بی بی حفصہ جو روایت کر رہی ہیں وہ تو گھر کی بات بتلا رہی ہے نا، بی بی حفصہ تو بیوی ہے نا، وہ جب کوئی بات بتلائے گی تو کہاں کی بتلائے گی؟ مسجد کی بات تھوڑی بتلائے گی۔ بی بی حفصہ تو وہ بتلائے گی نا جو ان کے گھر میں ہوا۔ تو بی بی جب کہتی ہیں 4 تو اس کا مطلب ہے کہ حضور 4 ہی پڑھتے تھے۔ یہ ظہر سے پہلے جو مسجد میں آپ نے پڑھی ہیں یہ تو تحیت المسجد تھی جن کو لوگوں نے ظہر کی سنتیں بنا دیا۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اچھا چلو 1 منٹ کے لیے، اچھا حدیثیں 2 ہو گئی، ایک حدیث میں ہے 2، ایک حدیث میں ہے 4۔ جس نے 4 پڑھی 2 والی پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس نے 2 والی حدیث پہ عمل کیا 4 والی رہ گئی یا ہو گیا؟ تو جو دونوں پہ عمل کر رہا ہے وہ حدیث کو نہیں مانتا۔ نہیں بات کریں کوئی عقل سے، کوئی سوچیں۔ امام صاحب لے رہے ہیں 4 رکعت۔ اچھا اب جناب اچھا 1 منٹ کے لیے، قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ ایک مجتہد کا اجتہاد جو ہے وہ راجی ہوگا۔ اچھا وہاں فیصلہ ہو گیا کہ جی اور 2 رکعت پڑھنی تھی، تو جن لوگوں نے 4 رکعت پڑھی تھی تو 2 نفل بن جائیں گے۔ اچھا جن کے اگر فیصلہ ہوا قیامت میں کہ نہیں وہ 4 والی روایت زیادہ ٹھیک تھی، تو جن نے پڑھی 2 ہیں تو 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں کہ امام صاحب ساری حدیثوں کو لے رہے ہیں یا ایک حدیث کو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اتنا دین میں تفقہ دیا تھا اور اتنا ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی اور اتنا گہرائی اور گہرائی تھی ان کی فقہ میں کہ انہوں نے 60 علماء کی ایک جیوری بٹھائی تھی جس میں ہر فن کا ایک عالم تھا کہ بھئی حدیث کا امام اور فقہ کا امام اور نحو کا امام، لغت کا امام، معانی کا امام، اصول کا امام، ہر فن کا ایک عالم بیٹھا، پھر ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا بھی اس مسئلے پہ بات کرو، پھر آخری فیصلہ امام صاحب کرتے تھے، تب مہر لگتی تھی کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ایسے نہیں کہ جو مرضی ہے کہہ دیا۔ کوئی ایک مسئلہ دیکھ لیں، کسی بھی ایک مسئلے میں دیکھ لیں۔ اب مثال کے طور پر امام صاحب کہتے ہیں کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو عورت زیور پہننے کے لیے ہے، کوئی ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، چاہے کبھی شادی پہ بھی پہنے، لیکن بنایا اس نے پہننے کے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، رکھنے کے لیے نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہاں سے نکالا کہ ایک حدیث ہے کہ حضور پاک نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے سونے کے، تو فرمایا سواران من نار، اگر تم نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو یہ جہنم کے کنگن بن جائیں گے۔ تو وہ بھی تو ہاتھ میں پہنے ہوئی تھی نا۔ اچھا اب جناب 1 منٹ کے لیے، اگر قیامت والے دن اللہ کے ہاں یہ بات راجع ہو گئی کہ بھئی زکوٰۃ پہننے والے زیوروں کی نہیں دینی تھی، تو جن لوگوں نے دی تھی اللہ ان کا ثواب ضائع کر دیں گے یا نفلی صدقے کا ثواب دے دیں گے؟ ضائع تو نہیں کریں گے نا، بھئی اللہ کے نام پر دے چکے ہیں نا، چلو واجب نہ ہوا، نفل ہو گیا۔ اگر فیصلہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی اور جنہوں نے نہیں دی وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا حل ہوگا؟ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں، پھر ایسے نہیں کہ بس 1 منٹ میں کہہ دیا، ایسے نعوذ باللہ جیسے کوئی بندہ اپنے سے کسی چھوٹے مولوی کا نام لے رہا ہو۔ ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے دین نبی کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے
کہ ساری زندگیاں محنت کر کر کے ایک ایک باب لکھ کے اب ہم نے نماز کے مسئلے دیکھنے ہیں، کتاب الصلاۃ کھولو، طہارت کے دیکھنے ہیں، کتاب الطہارہ کھولو، اور ذبح کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الذبائح کھولو، ہم نے جنائز کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الجنائز کھولو، ہم نے جہاد کا مسئلہ دیکھنا ہے تو کتاب الجہاد کھولو، ہم نے صحابہ کی شان دیکھنی ہے تو کتاب البنا، ہر باب الگ الگ بحث کر کے تمام احادیث کو جمع کر کے لغت کی بحث، قواعد کی بحث، نحو کی بحث، آخر میں راج اقوال ذکر کر کے امت کے لیے ایک ایسی پٹڑی بنا دی ہے کہ آج آدمی کے گھر میں چھوٹی سی کوئی کتاب بھی پڑھی ہو الحمدللہ حلال حرام کا اس کو پتہ لگتا ہے اللہ کی۔ تو اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو ہم تو قرآن سے یا حدیث مبارک سے ایک مسئلہ بھی ڈھونڈنا ہو تو ہم تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاتے، ہمیں تو حدیث ہی نہ ملتی۔ یہ تو اللہ امام بخاری پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام مسلم پہ، اسی طرح امام ابی داؤد پہ، اسی طرح اصحاب سیاستہ پہ، امام مالک پہ، تمام امام محمد پہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جنہوں نے کسی نے صحیح بخاری لکھی، کسی نے صحیح مسلم لکھی، کسی نے سنن ترمذی لکھی۔ کسی نے موطا امام محمد لکھا، کسی نے مشکات المصابیح لکھی، اور ایک ایک باب باندھ کے حضور کی حدیثیں الگ کر دی تاکہ جس مسئلے پہ ضرورت ہو وہی باب کھول لو اور حدیث پڑھ لو۔ اور پھر ایک ایک حدیث پہ علماء نے شرحیں لکھی کہ بھئی اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح پھر وہ لوگ جنہوں نے اسماء الرجال پہ بحث کی کہ بھئی اس حدیث میں جو راوی ہیں ان راویوں کا کیا حال ہے۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا ادب نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں گستاخی سے اور بے ادبی سے، ائمہ کی شان میں غلط لفظ کہنے سے قیامت تک محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اب دیکھو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، اور اتنا بڑا آدمی ہے، شافعی المسلک ہے، خود امام شافعی کی بات لیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی تفسیر کو اتنی مقبولیت بخشی ہے کہ دنیا کے سارے مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حنفی مدرسہ ہو تب بھی ابن کثیر پڑھائیں گے، حنبلی ہو تب بھی پڑھائیں گے، شافعی ہو تب بھی پڑھائیں گے، مالکی ہو تب بھی پڑھائیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے، اللہ جن پہ راضی ہو جاتا ہے ان کی کتابوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں کہ ساری دنیا کے مدارس میں آپ چلے جائیں، اب دیکھیں کہیں چلے جائیں بخاری شریف پڑھی جائے گی، کہیں چلے جائیں سیاستہ پڑھا جائے گا، کہیں چلے جائیں موطا امام مالک موجود ہے، کہیں چلے جائیں دنیا میں جناب تو تفسیروں میں ابن کثیر موجود ہے، جلالین موجود ہے، یعنی ہر طالب العلم جو ہے وہ ضرور پڑھے گا چاہے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت ہوتی ہے، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے۔ میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں نا کہ بعض کتابیں ہوتی ہیں بالکل سادہ کتاب، یعنی ان میں کوئی اتنی بڑی کوئی محنت والی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو ان کو قبول فرما لیتا ہے نا جی، پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ کتاب موجود ہے۔ اب دیکھو نا یہی مسائل پر کتاب بہشتی زیور، ایک اردوی کتاب۔ اچھا تھا کیا کہ بھئی مولانا حضرت کو خیال آ گیا کہ بھئی جب لڑکیوں کی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو چلو بھئی ان کو کوئی زیور تو دیا جائے نا۔ ایک زیور تو وہ ہے نا جو پہنتی ہے، ایک علم کا زیور ہے جو بہشت میں کام آئے گا، جو جنت میں کام آئے گا۔ تو بیٹھے بیٹھے عورتوں کے لیے چند مسئلے لکھ دیے۔ اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہر گھر میں آپ کو وہ کتاب ملے گی، حالانکہ وہ بالکل اچھا خدا کی شان، میں نے تو بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں کہ بھئی ان کو جب مسئلہ نہ ملے وہ بھی اسی کتاب کو اٹھا لیتے۔ ایک بڑے عالم سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اب یار بڑی کتابیں ڈھونڈنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں ڈھونڈنا آسان ہے، حضرت کہے تو 2 صفحے کی بات ہے نا، اس پڑھ لیں گے فوراً یاد آ جائے گا، تو اس لیے ہمارے آسانی ہو جاتی ہے اور تو کوئی بات نہیں۔
اب یہ ہے کہ آدمی بلا وجہ، اچھا اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی تعلیم الاسلام، اچھا وہ ساری کتاب کٹھی کرو نا اتنی بنے گی میرے خیال میں، ساری کتاب چونکہ 4 حصے میں ہے، 1 2 3 4، تو اتنی ساری رسالہ ہے چھوٹا سا، لیکن ایمانداری کی بات ہے دنیا میں چلے جائے، اب یہ 6 ریاستیں آزاد ہوئی نا، ہر زبان میں وہ چھپی ہے، انگریزی میں، فرنچ میں، تاجک میں، ازبک میں، پشتو میں، عربی میں، اردو میں، کوئی دنیا کی زبان نہیں ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، اور اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یاد کر لو آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، سوال جواب بنا دی حضرت نے بچوں کو یاد کرانے کے لیے کہ بھی ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، وہ جناب چھوٹی سی، لیکن اللہ کو جو راضی تھے، اللہ کو جو پسند آئی تو دنیا میں پھیل گئی، اور بعض بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے منجے ہوئے سکالر، لیکن کتاب چھپی وہ پوری بکی نہیں، پھر کسی نے دیکھی نہیں کہ کدھر گئی، وہ کتاب دنیا میں پھر ملی ہی نہیں کہ کہاں گئی، کیوں کسی نے لی نہیں، خریدی نہیں، فائدہ نہیں اٹھایا، آگے کیسے چلے؟ بڑے بڑے ہم نے علماء دیکھے ہیں، بڑے بڑے علماء واللہ ہیں، اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا نا کہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے برابر بھی ہم بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، ہم اتنا ان سے چھوٹے ہوں گے، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، دیہاتوں میں زندگی گزری، وہیں فوت ہو گئے، مر گئے، ختم، کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کو منظور، اسی لیے میرے نبی پاک نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ علم ہو لیکن لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، کہ عالم ہے لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، انی اعوذ بک من علم لا ینفع وان قلب لا یخشع، اللہ اس دل سے بھی پناہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے، وَأَن نَفْسٍ لَا تَشْبَعَ، اللہ اس پیٹ سے بھی بچا جو جہنم ہو کے بھرے ہی نہ، بس ہر وقت بھرو بھرو بھرو، اور عَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعَ، اس آنکھ سے بھی پناہ دے جو تیرے ڈر سے کبھی روئے ہی نہ، وَأَن دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعَ، اللہ اس دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے ہاں قبول ہی نہ ہو، اس لیے علم ہوتا ہے لیکن اللہ کو منظور نہیں، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے دیہات میں جہاں ہم بستی تھی نا، جہاں ہم رہتے تھے، اس سے آگے ایک فلڈڈ ایریا ہے، دریائی علاقہ ہے، اس دریائی علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے، مجھے اب نام بھی ان کا بیچاروں کا بھول گیا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یعنی وہ میرے استاد والد صاحب کے بھی استادوں کے بھی استاد تھے، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن کسی بندے کو ایک کتاب بھی نہیں پڑھائی زندگی، وہی دیہات میں بیٹھے بیٹھے ہو، اللہ نے کام نہیں لیا، اور ایک بندہ ہے عالم بھی نہیں ہوتا، اس نے کبھی علم بیچارے نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، بس یہ کبھی کسی جماعت کے ساتھ لگ گیا، تبلیغ کے ساتھ لگ گیا، اس کے ساتھ لگ گیا، بزرگوں کی صحبت میں آ گیا، اللہ اس سے اتنا کام لیتا ہے کہ ملکوں میں وہ دین کی بات پہنچا رہا ہے، اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا میرا بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو قبولیت عطا فرما دیں، جس کو منظور فرما لیں، اس کے کچھ شان نرالے ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات دل سے نکلی ہے یا زبان سے نکلی ہے، یہ بات اخلاص سے نکلی ہے یا ریا سے نکلی ہے، یہ بات میرے لیے نکلی ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے نکلی ہے، تو جس کی بات اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ اونچا کر دے، اور جس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑا پروفیسر ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی، اللہ کہتے ہیں اچھا پڑھی رہے گی، کوئی تمہارے خاندان والے بھی نہیں پڑھیں گے تمہاری کتاب، یہی تمہارے گھر میں پڑھی ہوگی، تمہارے گھر والے بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ محروم کر دے۔ تو اس لیے جو لوگ کسی امام کے بارے میں گستاخی کریں، یہ نہ سمجھا کرو بہادری کریں، اللہ نے محروم کر دیا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندوں کا دشمن بنا دیتا ہے، اور جب آدمی اللہ والوں کا دشمن بن جاتا ہے تو اللہ سے لڑائی لے لیتا ہے، اور جب اللہ سے لڑائی لے لیتا ہے تو خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، ایک ہمیشہ بات
من آذانی ولیا فقط آذنتہ بالحرب، اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اللہ کے ساتھ کون جنگ کرے؟ اللہ کے ساتھ کون جنگ کرے؟ اختلاف علیحدہ بات، اختلاف الگ ہے۔ اب دیکھیں نا حضور پاک، اختلاف تو اللہ کے نبی سے بلا اختلاف کوئی کر سکتا ہے؟ حضور سرکار دو عالم مصلی پہ آ رہے ہیں، حضرت عمر یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، حضور مہربانی کریں اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، یہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والا، جنگ احد میں اپنے سپاہی اور اپنی جماعت کو لے کے واپس جانے والا، جنگ تبوک میں واپس جانے والا، اور اللہ کے نبی آپ کی شان میں بدبخت نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ میں عزیز ہوں اور وہ ذلیل ہیں، اس ظالم کا جنازہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے فرمایا ان کے لیے آپ بخشش مانگیں نہ مانگیں، 70 دفعہ بھی مانگیں تو میں نہیں بخشوں گا، تو آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جن کے لیے خدا کہتا ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ، 70 دفعہ بھی بخشش مانگو میں نہیں بخشوں گا۔ حضور نے فرمایا عمر میں 70 سے زیادہ مانگ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو نہیں بخشوں گا، چلو ہم 71 دفعہ مانگ لیں گے۔ حضرت عمر کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے کیا ہو گیا کہ اس نے جا کے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، حضرت عمر نے، اور خود حضرت عمر کہتے ہیں میں بعد میں بڑا پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میرے دماغ میں کیا ہو گیا تھا کہ نبی کا کپڑا فجذبہ، حضور کے قمیض کو پکڑ کے کھینچا، حضور میں نہیں پڑھانے دیتا نماز۔ اب دیکھو اختلاف کر رہا ہے کہ نہیں؟ حضور نے ہاتھ چھٹک دیا، عمر ہٹ جاؤ میں نماز پڑھاؤں گا۔ جب مصلی پہ کھڑے اللہ سب سے پہلے اللہ اکبر، حضرت عمر کہ اختلاف اپنی جگہ ہے، اب نبی کی مخالفت رائے دی جا سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا نبی ایک کام شروع کر دے تو اب اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ایسے لوگوں کا جنازہ کبھی نہ پڑھانا، اور یہ مر جائیں تو ان کے بدبختوں کے قبر پہ بھی کبھی نہ جانا، ان کے لیے دعا بھی نہ کرنا، یہ کافر ہیں، اللہ سے کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے کفر کرنے والے ہیں، اور اس حال میں مرے ہیں کہ یہ دین سے نکل گئے، کفر پہ جمے ہوئے ہیں، آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ یعنی اللہ نے فیصلہ عمر کا قبول فرما لیا، لیکن اپنے نبی کی لاج رکھی، شان رکھی۔ یہ آیت 2 منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور بھی تو جنازہ نہ پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا اب میرے نبی نے کہا ہے کہ میں پڑھوں گا، عمر کہتا ہے نہ پڑھو، بات تو محمد کی پوری ہونے دو نا، بات ہم عمر کی نہیں پوری ہونے دیتے، فیصلہ بعد میں عمر والا کر لیں گے، لیکن ابھی میرے نبی نے کہہ دیا ہے تو شان نبی کی رہنے دو کہ اللہ کے نبی کی بات پوری ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اختلاف کرنا الگ بات ہے، لیکن پھر تابع داری کرنا الگ بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، بڑے بڑے صحابہ نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا۔ حضرت عثمان نے کہا عرفات میں کہ میں 4 رکعتیں پڑھاؤں گا، صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے حج پہ، حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی عرفات میں، ظہر بھی عصر بھی، تم عجیب آدمی ہو۔ اس نے کہا حضور مدینے سے آئے تھے، میں نے مکے میں اب شادی کر لی ہے، مکہ میرا گھر بن گیا ہے، میں تو 4 پڑھوں گا، میں تو مسافر ہوں نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں 2 پڑھو، حضور نے 2 پڑھی۔ جب مصلی پہ حضرت اب کھڑے ہوئے سب صاحب پیچھے کھڑے ہوئے کہ بھئی جو خلیفہ راشد کہہ دے بس۔ ایک ہے بات بتلا دینا، یہ تھا ادب، اس کا نام ہے اختلاف، کہ اختلاف کرو لیکن ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اختلاف کرو لیکن کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بھائی ان کی دلیل تو ہمیں کمزور لگ رہی ہے، لیکن
اللہ رحمت فرمائے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور حدیث مبارک ہو جو ہمیں نہ ملی، ہمیں نہ پہنچی ہو، تو آدمی حسن ظن سے کام لے کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے اس مرتبے پہ فائز کر دیا، تو وہ ایسے بات تو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ان کے علم میں کوئی حدیث پاک ہو سکتا ہے ان کے علم میں خلفائے راشدین کا کوئی عمل ہو جہاں تک ہماری نظر نہ پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کا جو ترجمہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہو ہمارا عقل وہاں نہ پہنچا ہو. اس لیے جب بھی آدمی بات کرے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابو اسامه بن جحير بن يزيد قال سئل الحسن سأله رجل أتيت بطير كذا فمنهما قد ذبح فذكر رسول الله عليه وسلم ما نسي رسول الله عليه واختلط الطير فقال سنقله قال وسألت محمد بن سيرين فقال قال الله لا تأكلوا مما لم يذكر رسول الله عليه. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه بن عباس وابي هريره وابي ذر وعقبة بن عامر عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان واستكره عليه وان الله تعالى اعلم. اب جناب فرماتے ہیں حضرت حسن کہتے ہیں حضرت حسن سے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا جی ایک بندہ شکار کر رہا تھا پرندوں کا، پرندے جو گرتے تھے نا وہ ذبح کرتا گیا، کسی پہ بسم اللہ پڑھی کسی پہ بھول گیا، کسی پہ پڑھی کسی پہ بھول گیا. اب جب وہ پرندے پک کے آئے ہیں تو ہمیں کیا پتا اس پہ پڑھی تھی یا اس پہ نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا کھا لو بس سب کھا لو، بس میں نہ پڑھا کرو. انہوں نے کھاؤ کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے محمد ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ نہ کھاؤ جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے. انہوں نے اس سے اصرار کیا. انہوں نے کہا اچھا ایک حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت سے جو کام غلطی سے کریں یا بھول کے کریں یا ان پر جبر کر کے کرایا جائے وہ معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا جب بھول گیا بیچارہ، اب وہ اتنا پرندے گرے، اب تو جب تک وہ ڈھونڈتا رہے گا بھاگ کے، تو شکاری ذبح کرتا ہے نا کہیں مر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے میرا شکار، تو کسی پہ بسم اللہ پڑھتا ہے کسی پہ بھول جاتا. وقد روى الحافظ ابو احمد بن عدي بن حديث مروان بن سالم الكركساني الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى قال جاء رجل النبي فقال يا رسول الله رأيت رجلا من الناس يسمى فقال رسول الله لا كل مذاك هذا اسناده ضعيف فان مروان بن سالم الكركساني ابا عبد الله الشامي ضعيف تكلم فيه غير واحد من الائمه والله اعلم. وقد افردت هذه المساله احدها وذكرت مذاهب الائمه وما اخذهم وادلتهم ووجه الدلالات مناقضات المعارضات والله تعالی عالم. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور اگر ہم میں سے کوئی آدمی ذبح کرے لیکن بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہو، چونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے اندر موجود ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر باقاعدہ علیحدہ ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں نے تمام ائمہ کرام کے اقوال لکھے ہیں، تمام ائمہ کرام کے ماخذ لکھے ہیں، تمام ائمہ کرام کے دلائل لکھے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو مناقضات ہیں، جو آپس میں نقضائی جو اعتراضات ہیں، وہ بھی سارے کے سارے میں نے اس میں جمع کر دیے ہیں. اگر آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح دیکھنا ہے تو وہ کتاب علیحدہ دیکھ لیں. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اگر بیٹا اپنے باپ کا حج فرض ادا کرنا چاہتا ہے بالکل کرے، پہلے اپنا کر لے، اس کے بعد اپنے والد کا حج فرض ادا کرے، بڑی اچھی بات ہے، یہ اولاد کے لیے بڑی سعادت ہے. اور بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ اس کو 10 حج کے برابر ثواب دیتا ہے. تو اس لیے ضرور کریں اور دعا کرو اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو فرما بردار بنائے. دعا کرو، آج کل دنیا میں نافرمانی کی ایک وبا پھیل گئی، اللہ پاک نافرمانیوں سے بچائے اور ہر مسلمان کی اولاد کو قرۃ عین بنائے اور اللہ ان کو صالح بنائے. سب مسلمانوں کو یاد رکھو، جب تم لوگوں کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہو نا تم پر اللہ کی رحمت خود بخود آ جاتی ہے. شادی کرنے کے لیے باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر باپ زندہ ہے تو بالکل ضروری ہے. بھئی تمہارا باپ ہے، خدا کے بندے کوئی کام بھی کرو باپ سے پوچھ کے کرو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی وغیرہ ہے تو ولی کے بغیر نکاح ہی نہ کرے. جب باپ زندہ ہے موجود ہے تو باقاعدہ ان سے اجازت لیں. ہاں اگر ایک جائز مسئلے پہ باپ انکار کرے، یعنی شریعت میں کوئی بات نہیں، اس کا کوئی پھر عمل نہ کرے.
بھئی یہ مدینہ شریف کے شیخ احمد نے جو وصیت نامہ بنایا ہوا نا، یہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور تم نے کتنے قرآن چھپوائے ہیں، تو اس وصیت کا چھپوانا ضروری ہے کہ قرآن چھپوانا ضروری ہے؟ عجیب بات ہے۔ کسی صحابی نے بھی یہ وصیت نہیں کی، کسی صحابی کو خواب نہیں آیا، کسی تابعی کو خواب نہیں آیا، یہ بالکل کوئی حقیقت نہیں اس کی، محض ایک لوگوں کی ضعیف اعتقادی ہے۔ ایک بات کو مشہور کرنا ہو تو شروع کر دیا، جب حقیقت نہیں تو آدمی اس کی بات کیا کرے؟ کہتا ہے جی کہ میت کو کفن دینے کے بعد جب گھر سے لے جاتے ہیں تو ہر 10 قدم پہ ٹھہر جاتے ہیں، 40 قدم پورے کریں۔ یہ بالکل بدعت ہے، لوگوں نے گھڑا ہوا ہے کہ جی منزل آ رہی ہے، اب اگلی منزل آ گئی، اب اگلی منزل آ گئی، فاصلہ ہو 10 میل کا، پھر دیکھو عقل آ جائے، پھر 40 قدم پہ کیوں بس کر دیتے ہو؟ بس یہ گھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے قصے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ان کو قرآن حدیث ائمہ صحابہ کا قول بھول جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی وصیت لکھ دے یا کوئی خواب دیکھ لے کہ مجھے رات حضور پاک ملے تھے کہ میری ٹکٹ کا انتظام کرو، اس کو مانتے ہیں۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ نہ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو آپ سے ٹکٹ لی تھی کہ مکے والوں سے؟ ہوائی جہاز پہ گئے تھے۔ نہ اس وقت اللہ براق بھیج سکتا ہے، اب براق تھک گئی ہے یا جبرائیل بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب ٹکٹ آپ سے مانگی جاتی ہے کہ ٹکٹ کا انتظام کرو؟ اور خدا کا خوف کرو اور پھر اپنے آپ کو عالم بھی کہلاؤ۔ انا للہ و انا، دعا کرو اللہ ہدایت۔ کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ہمارے، پتہ نہیں بیچارے نے کس نشے میں پتہ نہیں کہہ دیا کیا۔ بعض اوقات عشق کا نشہ بھی ہوتا ہے نا، نشہ صرف شراب کا تھوڑی ہوتا ہے، عشق کا بھی تو نشہ ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں آدمی اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ 6 لڑکے تھے، 50 سال عمر تھی، آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اب کو فرار ہونے والی عمر ہے بلا؟ وہ 6 بچے ہیں، 60 سال عمر ہے، یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا جی، گاڑی کا ترپال پھٹ گیا، سامان سڑک پر گر گیا، مجھے پتہ نہ چل سکا، 10 کلومیٹر چلا گیا، دوڑی گاڑی چھوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی آپ نے پوچھا تھا، جتنا حصہ آپ کے ذمہ ہے بالکل آپ ہی روزے رکھیں۔ آپ پہلے پوچھ چکے ہیں، ایک ہی بات کتنے دفعہ پوچھیں گے آپ؟ آپ ٹرک ڈرائیور ہیں تو آپ ہر جگہ مسافر ہیں، کسی جگہ آپ نے اگر قیام کی نیت کی ہوئی ہے تو وہاں جب پہنچے تو پوری پڑھیں گے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، سنت ہے بس۔ جب امام نماز پڑھا رہا ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بھی نماز ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ امام تو پڑھ رہا ہے نا، امام بنا کیوں ہے؟ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھی فاتحہ پڑھے اور کچھ نہ پڑھے۔ جو مرغیاں انگریزوں کے ملک سے آتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ احتیاط ضروری ہے۔ کیا اعتبار ہے ذبح کیا ہے نہیں کیا؟ اپنا خود ذبح کرو۔ چشمہ کیوں؟ تو چشمہ کیا ہے بھائی؟ چشمہ رکھنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ اب اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ایسے جاہلانہ سوال کا کہ چشمہ کیوں رکھ دیتے ہیں، تو کہاں پھینک دوں؟ چلو جی آئندہ میں پھینک دوں، اب تو راضی ہو گئے؟ یا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، دیتے رہو، میں راضی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، بس اللہ ہدایت دے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک سے باز نہیں آتے ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ وطر واجب ہے، نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ احرام عمرے کا کندھا جو نکالنا ہے صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں، بعد میں صفا مروہ کہیں نہیں نکالنا۔
جب کام کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا جن کے پاس کام کرتے ہیں 500 ریال زکوٰۃ کے بھی دیتا ہے ہر مہینے میں. اگر ڈیوٹی نہ کریں تو زکوٰۃ بھی کاڑی. یہ زکوٰۃ تو نہ ہوئی، پھر یہ تو زکوٰۃ سے تنخواہ چل رہی ہے، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. مزدور کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر مزدور غریب ہے لے سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ایک دن اگر ڈیوٹی نہیں کی تو ایک دن کی زکوٰۃ بھی کاٹ دو، پھر تو تنخواہ ہو گئی، زکوٰۃ تو نہ ہوئی. میں نے اپنے بھائی کو 1,20,000 روپے دیے تھے کہ زمین خرید لو. اس نے زمین تو خریدی لیکن اپنے نام کرا دی. تو یہی کرانا تھا اس نے، اور کیا کرنا تھا؟ بڑا بے وقوف بھائی تھا کہ تمہارے نام کرا تھا. تم نے بھی تو یہاں ادھر ادھر کا کچھ ڈالا ہوگا نا اندر، تو اللہ نے سارا لے لیا. یہ یاد رکھو، مکے مدینے میں جو دھوکہ دے کے لے جاؤ گے نا وہ کبھی ہضم نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھ لو، یہاں جو لوگ ہیرا پھیری کر کے کماتے ہیں، ستاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کبھی راس نہیں آئے گا. ایسے ہوگا انشاءاللہ کہ تم اپنی عاقبت بھی خراب کرو گے اور وہ جائیداد بھی کوئی اور لے جائے گا. یہ فکر نہ کرو، لکھ کے رکھ لو اپنے پاس. اچھا جی، 12 سال گزر گئے ہیں تو کون سی کرنسی میں حساب لیں؟ کون جب دیتا نہیں تو حساب کون سی کرنسی میں؟ وہی اپنی جگہ لے لو جو لی تھی، بس وہ تمہاری ہے. اگر وہ راضی ہے تو اس کو کہو بھی جو جگہ خریدی تھی مجھے دے دو، یا آج جس قیمت پہ بکے میری ہے. گاڑی کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. گاڑی اگر چلاتے ہو کرائے پر تو جو آمدنی آئے اس پہ زکوٰۃ دو گے. گاڑی تو آلہ ہے کمانے کا، اس کی زکوٰۃ تھوڑی ہوتی ہے. واللہ تعالی عالم علمہ وتم. کہتے جی کہ ہم جو ہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو بھائی بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دار الاسلام، جیسے یہ ملک ہے جہاں اسلام کا ملک ہے، اسلام کی حکومت ہے، اسلامی حاکم ہے، قانون اسلام کا ہے، کوئی شبہ نہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے دار الکفر کہ جہاں قانون بھی کفر کا، حکومت بھی کفر کی. اب پھر اس کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، دار الامان اور دار الحرب. یعنی ہے تو کافر کا ملک لیکن مسلمانوں کو بھی امن ہے، مسلمان بھی امن میں ہیں، مسجدیں 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 مسجدیں